بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، آج 23 ستمبر 2021 اور 16 صفر المظفر 1443 ہجری جمعرات کا دن ہے۔ 91واں یوم وطنی سعودی عرب میں منایا جا رہا ہے۔ اس کا شعار یوم الوطنی کا ہے ہی لنا دارن۔ یہ لوگو ہے اس سال کا اس یوم الوطنی کو منانے کے لیے۔ اس شعار اور اس لوگو کے ماتحت اس کو منایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ دن توحید المملکہ العربیہ سعودیہ، مملکت سعودی عرب کو جب تمام بکھرے ہوئے علاقوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام رکھا گیا، وہ دن ایک یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 91 برس پہلے آج ہی کے دن یہ حسن اتفاق ہے کہ 91 برس پہلے 23 ستمبر اس وقت بھی جمعرات کا دن تھا اور آج بھی جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن اس دن کی یاد ہے جس دن اس مملکت کا نام رکھا گیا۔ پہلے اس کے نام مختلف تھے، سلطان نجد و ملحقات، اس کے بعد ایک نام آیا ملک الحجاز و سلطان نجد و ملحقات۔ پھر اس کے بعد اس کے نام کو تجویز کیا گیا کہ کیوں نہ ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک نام رکھ دیا جائے۔ تو یہ یادگار ہے اس دن کی جس دن اس کا نام رکھا گیا۔ پھر دہراتا ہوں کہ 91 برس پہلے 23 ستمبر 1932 کو یہ نام رکھا گیا۔ آج 2021 ہے۔ تو اصل میں یہ دن منانا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہے کہ جنہوں نے اس کا نام رکھا وہ جو شخصیت ہے اس کا تعارف کرنا، اس کی سیرت کو سمجھنا اور اسے خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ جو قومیں اپنے اسلاف سے بیگانہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں اپنے ماضی سے اور اپنے جغرافیائی حدود سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں آج سمجھنا ہوگا جسے اہل مغرب بن سعود کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ دن ان کی یاد میں ہے، ان کی یاد تازہ کرتا ہے۔ الملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ابن فیصل آل سعود رحمہ اللہ تعالی۔ تو آئیے ذرا قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جس شخص کی شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ شخصیت عام سلاطینوں اور ملوک کی نہیں ہے، ان جیسی نہیں ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں توحید باری تعالی اور سنت مصطفیٰ صلوات ربی وسلامہ علیہ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو کوئی مورخ قرآن و سنت سے بے خبر ہوگا، عقیدہ توحید سے نابلد ہوگا،
اور بدعت اور خرافات اور شرکیات کو نہیں سمجھتا ہوگا اور ان میں امتیاز نہیں کر پاتا ہوگا، وہ حق ادا نہیں کر سکتا کہ وہ اس مرد مجاہد کا تذکرہ کرتے ہوئے تاریخی حقیقت تک پہنچ جائے اور اس کا حق ادا کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو سمجھو گے، سمجھاؤ گے، اس کو نافذ کرو گے، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگی، توحید کا پرچار ہوگا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، تمہارا مددگار ہوگا کون؟ باری تعالی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اب اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، وہ مظلوم ہیں۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ان کو گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا صرف جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نظام کا ذکر فرما دیا ہے ان آیات بینات میں۔ فرمایا یہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ ایک ظالم گروہ کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے گروہ کا انتخاب کرتا، ایسے گروہ کو اٹھاتا ہے اور اس کی مددگار اس کا بن جاتا ہے، اس کی نصرت و تائید اللہ کی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، اگر ایسا نظام اللہ کا نہ ہوتا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تمام قسم کے چھوٹے بڑے جو گرجے ہیں اور عبادت گاہیں ہیں اور وہ مساجد جن کے اندر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے، وہ اگر یہ نظام کو نافذ نہ کرتا تو ظالم مظلوم کو جینے نہ دیتا۔ اور فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو زبردست ہے، طاقت والا ہے، جس کا وہ مددگار بن جائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 کے اندر بعین ہی اسی انداز سے رب العالمین کا ارشاد گرامی ملتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ وہ ظالموں کو ختم کرنے کے لیے مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے ایسے گروہ کی نصرت و تائید اس کو عطا فرماتا، اگر ایسا نہ ہوتا لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جاتی، افراتفری کا شکار ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، یہ تو اللہ کا رب العالمین کا یہ فضل ہے جو جہانوں کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتا رہتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا یوم الوطنی نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے وہ علاقہ کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت 7 بر اعظم ہیں، سب سے بڑا بر اعظم ایشیا کا ہے اور سب سے چھوٹا آسٹریلیا کا۔ اس سب سے بڑے بر اعظم میں ایشیا کے انتہائی جنوب مغرب میں شبہ الجزیرہ العربیہ واقع ہے۔ جزیرہ جس کی جمع جزائر یا جزر ہوتی ہے، جس کے چاروں طرف پانی ہو، ایسا خشکی کا علاقہ جسے پانی نے گھیرا ہوا ہو اس کو جزیرہ بولتے ہیں، اور جس کے 3 طرف پانی ہو اور ایک طرف خشکی کا علاقہ اس کے ساتھ لگتا ہو اس کو شبہ الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شبہ الجزیرہ 7 ممالک پر مشتمل ہے، سعودی عرب اور جمہوریہ یمن، سلطنت عمان، متحدہ عرب امارات، کویت،
قطر اور بحرین، یہ 7 ممالک ہیں جو اس شبہ الجزیرہ العربیہ کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے، جو کہ 2,02,48,000 مربع کلومیٹر پہ محیط ہے، اور اس کا پورا رقبہ کتنا ہے شبہ الجزیرہ کا؟ 3,01,39,048 کلومیٹر مربع۔ یعنی اگر ہم اس کو منہا کر دیں مملکت سعودی عرب کے اس رقبے کو، تو باقی 6 ملکوں کے لیے صرف 8,91,048 کلومیٹر مربع رہ جاتا ہے۔ یہ اتنا لمبا چوڑا علاقہ ہے مملکت سعودی عرب کا، یعنی 2.25 ملین کلومیٹر مربع پر محیط ہے، اور اس کے کئی ایک نام تھے۔ یہ 13 مناطق پر مشتمل ہے اور 19 اس کے محافظات ہیں، اور جس وقت اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت بھی یہی حال تھا، کہیں نجد ہے، کہیں حجاز ہے، کہیں اسیر ہے، کہیں حائل ہے، کہیں احسا کا علاقہ ہے، تو یہ مختلف ناموں کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور اسی انداز سے ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن، جو بن سعود کے نام سے معروف ہیں اہل مغرب کے ہاں، اس نے جب ان علاقوں کو فتح کیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1902 کی بات ہے، لیکن اس طرف آنے سے پہلے ہم مزید تعارف ذرا اس علاقے کا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پرچم کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے جھنڈے کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کا واحد جھنڈا ہے، یاد رکھنا۔ پوری دنیا کے کسی جھنڈے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، کہ اس کے اوپر وہ بات لکھی ہوئی ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے لے کر اپنے اللہ کے بندوں کو دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں کیا ہے دوسرا حصہ؟ محمد الرسول اللہ۔ گویا یہ علم، یہ پرچم، یہ جھنڈا ایک خاص جھنڈا ہے جس کے اوپر توحید اور رسالت کا نام درج ہے، یہ نورانی جھنڈا ہے۔ تو اس پرچم کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جھنڈا کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ اس پرچم کا اعزاز یہ ہے کہ ابراہیم خفاجی نے جو قومی ترانہ لکھا ہے، اس قومی ترانے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: سارعی للمجد والعلیاء مجدی لخالق السماء، بلندیوں کی طرف پرواز کرتا چلا جا، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ورفعی الخفاق الاخضر، ورفع الخفاق اخضر یحمل النور المسطر، اس جھنڈے کو بلند رکھنا، یہ جھنڈا بلند رکھنے ہی کے لیے بنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ورفعی، بلند رکھیے گا اس کو، سرنگون نہ ہونے دیجئے، کیونکہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا رددی اللہ اکبر یا موتنی، اے میرے باعث صد افتخار وطن مملکت سعودی عرب، تیرے ذرے ذرے سے اللہ کی تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عاش الملک، عاش الملک للعالم والوطن۔ اللہ رب العالمین مملکت سعودی عرب کی زمین کو اور ان کے باشندوں کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے اور اس نورانی جھنڈے کی سربلندی کے لیے شاہ وطن کو، بادشاہ وقت کو پائندہ اور زندہ اور شاداب رکھے، تاکہ وہ اس جھنڈے کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا رہے۔ اسلامی تاریخ کی طرف آنے سے پہلے جو اس مرد جری اور مرد مجاہد کی ہے اور اس غازی کی ہے، ملک عبدالعزیز کی،
ہم اپنی اسلامی تاریخ کے ادوار کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کے سامنے ہے کہ 23 سالہ دور تھا، جس میں 13 سالہ مکی دور تھا، اور اس میں توحید یعنی عقیدے کی اصلاح کی گئی، اخلاقیات کو سنبھالا گیا، ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کو اخلاق سکھائے گئے۔ 10 سال آپ کا مدنی دور ہے، اس کے اندر اسلامی ریاست کا قیام ہوا، جہاں ہر ایک کو انصاف ملا اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوتا ہے 11 ہجری کو، تو خلافت راشدہ کا دور آ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو ہے 30 سال تک رہے گی، تو 40 ہجری تک خلفائے اربعہ کا دور رہا، اور 41 سے بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ کا دور 141 ہجری سے لے کر 132 تک ہے، 91 برس کی ان کا دورانیہ ہے، اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے 132 سے لے کر 656 ہجری، یعنی 524 سال کا ان کا یہ عرصہ حکومت ہے، اور 656 سے پہلے ہی ایک ایوبی دور آیا ہے، وہ اپنے 78 سالہ حکومت کر کے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور ممالک کا دور آ جاتا ہے۔ ان کی 570 سے 648 تک تھی، اور اس کے تقریباً 8 سال بعد پھر یہ بنو عباس کی دور ختم ہوتا ہے۔ اسی دوران کے اندر 648 میں سے ممالک کا دور آتا ہے۔ ممالک کے دور کو 648 سے لے کر 923 ہجری تک، میں آپ کو سن ہجری کے قریب کر رہا ہوں کہ ہم کون سی صدی ہجری کا تذکرہ کرنے والے ہیں، تو 923 سے پھر عثمانی دور کا آغاز ہوتا ہے، اور عثمانی دور جو ہے یہ 923 ہجری سے لے کر 1443 میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1922 کہہ لیں یا 1924 میں بالکل اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 419 سال، یہ دائیں بائیں اتنا تقریباً کم و بیش اس کا عرصہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 600 سال ہے، 700 سال ہے، تو اس طرح حکومتوں کے اندر حکومتیں بنتی چلی آئی ہیں۔ بنو امیہ کی بھی حکومت تھی عباسیوں کے دور کے اندر، دین ہی بنو عباسیہ کے دور کے اندر ایوبی ہیں، اور انہی کے اندر یہ ممالک ہیں، تو گویا حکومت کے اندر حکومت بنتی چلی آئی ہے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت عامہ صرف خلافت راشدہ کہلا سکتی ہے۔ اس دور میں خلافت عامہ کہا جاتا ہے، کوئی اس کے بعد کوئی خلافت عامہ کہلانے کی مستحق نہیں ہے، کوئی بھی حکومت۔ اس لیے کہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں 400، 450، 450 سال کا، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے عثمانی دور خلافت جو ہے، عثمانی جو خلافت عامہ جس کو کہا جا رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے عراق ان کے قبضے میں نہیں تھا، یمن ان کے قبضے میں نہیں تھا، مصر نے ان کا انکار کر دیا تھا، اسی طرح حجاز جو تھا یہ برائے نام تھا، ان کی حکومت اپنی تھی، اشراف اپنے حکمرانوں کا تعین خود کرتے تھے، اس میں کوئی دخل نہیں تھا عثمانی سلطنت کا۔ لہٰذا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جیسے عام سلاطین ہیں، جیسے عام دور آئے ہیں اسلامی حکومت کے اندر ہماری تاریخ میں، ایسا عثمانیوں کا دور تھا۔ اسی دور کے اندر، عثمانیوں کے دور کے اندر ہی، انہی کی خلافت کے اندر ہی، ابھی ان کے 234 سال تقریباً گزرے تھے، یعنی وہ 923 میں شروع ہوئے ہیں، اور ایک نئی حکومت، نئی تحریک شروع ہوئی۔ حکومت آپ بعد میں کہیں گے، ایک نئی تحریک دعوت سلفیہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 1157 ہجری میں تو حکومت بنتی ہے نا، آل سعود کی جو پہلی حکومت بنی ہے، جس کی بنیاد کے اندر یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے اویینہ کے اندر، یہ درعیہ میں تھی، یہ نجد کا علاقہ ہے، اویینہ کے اندر اس سے پہلے اسلامی حکومت بن چکی تھی۔ عثمان ابن معمر نے اسلامی قانون کو نافذ کر دیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ان کو بتلایا کہ دیکھیے کہ اب جبیلہ میں اور اس کے قریبی علاقوں میں حریملہ کے قریب درخت ہیں، لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کے اندر، وہ 12ویں صدی ہجری کا جو دور ہے، جس میں خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں کے اندر، صحیح ہے کہ ان کی حکومت تھی، وہ حکومت کر رہے تھے، لیکن اس دور کے اندر تصوف، غلات صوفیہ کا دورہ تھا، بدعات و شرکیات کا دورہ تھا، جگہ جگہ پر
درختوں کی پوجا ہوتی تھی، قبروں کی پوجا ہوتی تھی، مزارات تھے، نظر و نیاز تھی، استغاثہ تھا، استعانہ بغیر اللہ تھا، استغاثہ بغیر اللہ تھا۔ اس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نجد کی سرزمین کے اندر تو ان کو بتایا کہ حکومت نافذ ہو گئی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس طرف تو کبھی عثمانی سلطنت کا کبھی ان کی توجہ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ ان کی تقریباً 29 یا 30 کے لگ بھگ جو ریاستیں تھیں، جو ان کی کالونیز تھیں، ان کے اندر نجد کا ذکر نہیں ملتا ان کے سرکاری ریکارڈ کے اندر۔ نجد کا ذکر قطعاً نہیں، نجد ان کے زیر نگرانی نہیں تھا۔ نجد کا علاقہ، نجد سے مراد ریاض ہے، درعیہ ہے، عیینہ ہے، اوریملہ ہے، اور انیزہ ہے، قصیم ہے، بریدہ ہے، حال اس ایک علاقے کے اندر ان کی توجہ ہی نہیں تھی۔ اور اس سلسلے میں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے دوستو کہ بھائی ان کی توجہ تو وہاں ہوتی تھی، تقریباً ہر حکمران کی یہ ہوتی ہے جہاں سے کچھ فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو یا فوج کا فائدہ ہو۔ اس بدو علاقے کے اندر، صحرائی علاقے کے اندر تو یہاں کسی کی توجہ اس لیے نہیں تھی کہ یہاں سے کیا ملنا تھا، نہ تو سورس آف انکم تھا، کوئی سورس آف انکم نہیں تھا کہ وہاں سے کچھ استفادہ کیا جاتا، اور کوئی ایسی فوج نہیں تھی، وہاں تو قبائلی نظام تھا، سرداری نظام تھا۔ ہر بستی کے اندر، ہر چھوٹے بڑے علاقے کے اندر ایک سردار اپنی حکومت کرتا چلا آ رہا ہے، صدیوں سے کر رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات بھی کرتے ہیں، اس لیے کسی کی توجہ اس صحرائی علاقے کی طرف نہیں آئی۔ علامہ اقبال جو 1938 کے اندر جب فوت ہوتے ہیں، میرا خیال وہ پیغام دے گئے تھے، اور یہ صدر الجزیرہ العربیہ الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود جو تھا نا، یہ ان کے ہم اثر ہیں، غالباً انہی کو سمجھا رہے تھے۔ علامہ اقبال ان کی تعریف کر رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے ان کا جہاد دیکھا ہے، میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، ابھی ان کا بعد میں ذکر ہوتا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی۔ تو آئیے دیکھیں کہ جب ان کا کوئی دورہ ہی نہیں تھا، 234 سال تو گزر چکے تھے، اور یہ نئی حکومت آ گئی۔ یہ ایک نعمت تھی جو عیینہ کو ملی ہوئی تھی، عثمان بن معمر کو، اور وہ دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکا، دشمنان اسلام کا، دشمنان دین کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ محمد بن عبد الوہاب کو وہاں سے آنا پڑا، وہ قریبی علاقے میں، ریاض کے پہلو کے اندر، یہ درعیہ میں آ گئے۔ درعیہ میں آتے ہیں اور یہاں پر محمد بن سعود سے ملاقات ہوتی ہے۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ تعالی نے ان کو ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا، ان کو مرحبا کہا، اور یہ کہا کہ ابشر ایھا الشیخ بالنصر والمنع، آپ کو مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ دین کے داعی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ تو مصلح ہیں، آپ تو مجدد ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، دل و جان سے مدد کریں گے، دام میں در میں سخنے مدد کریں گے، اور ایسے آپ کا دفاع کریں گے جیسے ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہیں، اپنی جانوں کا دفاع کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں، تیرا بھی دفاع کریں گے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا کہا؟ انی ابشرک انشاءاللہ بالاجر والعزت والتمکین والغلبہ، اگر آپ ایسا کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، نصرت کے بغیر بات نہیں بنتی، کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کوئی دعوت، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو طاقت میسر نہ ہو۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، سلطان کی مدد ضروری ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ محمد بن سعود ناصر بنا کر بھیجا، نصرت دین کرنے والے بنا دیے، اور انہوں نے بشارتیں سنا دی، حکومت قائم ہو گئی 1157 میں۔ لیکن جو ہی یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور یہ علاقہ بہت زیادہ فتح ہو گیا، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اور ان کے بعد ایسی ترقی ہوئی کہ عراق کا علاقہ، پورا امارات کا علاقہ، امارات عربیہ کا علاقہ، قطر کا، عمان کا، کویت کا، بحرین کا، حسا کا یا احسا کا، اور ادھر حائل کی طرف اور حجاز کی طرف، یہ سارا علاقہ زیر نگیں ہے کس کے؟
اس پہلی حکومت کے۔ اب چونکہ آپ جانتے ہیں دشمن کب یہ برداشت کرتا ہے، اور مہربان مکہ سے اٹھنے والے، پہلے تو لوگوں نے مخالفت کی، گھر والوں نے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے باپ نے مخالفت کی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہا ان کے بھائی نے مخالفت کی، جی ہاں شروع میں مخالفت کی ہے، بعد میں وہ جو کتابیں ان کے نام سے 2 لکھی گئی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ ان کا ایک بہت لمبا چوڑا خطاب ہے جنہوں نے لکھا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ بری الذمہ ہو کر گئے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، صرف یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بھائی نے ان کی مخالفت کی۔ ابن سہیم نے، سلیمان ابن سہیم نے بڑی مخالفت کی، اور ادھر احسا کا رہنے والا جو ان کا خاندانی رشتہ دار بھی تھا، رشتہ بھی تھا اس کا، عبداللہ ابن فیروز جو اس وقت عراق میں دفن ہے، اس نے تو انتہا کر دی مخالفت کی، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ اب چونکہ یہ تحریک پروان چڑھ رہی ہے، لہٰذا مکے کے شریف مکہ نے لکھا ان کو، ترکوں کو، خلافت عثمانیہ کو، کہ جناب یہ خطرہ بڑھ رہا ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو انہوں نے کیا پابندی کیا؟ کنہوں نے کس کو پابند کیا؟ اس دور کے چنگیز خان کو، محمد علی پاشا کو، جو مصر کا ان کا والی تھا، زیر نگرانی تھا، یعنی ان کی ایفیلیشن تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو ہلاکو کے روپ میں آیا تھا، ابراہیم پاشا کو۔ یہ 6-7 سال انہوں نے کوشش کی ہے، یہاں پر لڑائی ہوتی رہی ہے، اور پہلی جو حکومت ہے 1157 میں بننے والی آل سعود کی، محمد بن سعود کے 4 بیٹے وہاں پہلی حکومت کے اندر تھے، عبدالعزیز بن محمد بن سعود اور عبداللہ بن محمد بن سعود، اور عبدالعزیز کے بعد ان کا بیٹا آیا ہے سعود بن عبدالعزیز، اور ان کے بعد عبداللہ بن سعود، جن کو یہاں سے جب یہ غلبہ ہوا ہے انہوں نے صاف کر دیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ صرف اس حد تک کی بات نہیں ہے کہ وہابی کہہ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، اصل میں ترکوں کو تو عربی کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھی یہ تحریک کیا ہے۔ لفظ وہابی تو بہت پیارا لفظ ہے، تو اللہ کے نام کی طرف نسبت ہے، لیکن ان کے نزدیک یعنی انہوں نے زندیق اور کفر کا فتویٰ لگا کر، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ہاں عربی کی اس اصطلاح کا کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ان کو زندیق سمجھا، ان کو کافر سمجھا اور چڑھائی کی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے جو منہج نبوت پر، علی منہاج نبوہ جن کی تحریک کا آغاز ہوا، جو سلف صالحین کے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک کا آغاز ہوا کرتے ہیں، تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، یا تحریک چلتی ہے جس کی اساس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو دعوت توحید دینے والے ہیں، جو دعوت رسالت دینے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف وہ آخری پیغمبر ہیں، اور اطاعت ہوگی تو صرف آپ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں، جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا، جو آج تک اپنے آپ کو وہابی کہنے سے گریز کر رہے ہیں اور نہیں قبول کرتے، اور یاد رکھیں کہ ساری قومیں جو مثلا مرجئہ ہیں اپنے آپ کو مرجئہ کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، جو قدریہ ہیں قدریہ کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اور جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں وہ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، ماتوریدی کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، جو رافضی اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں، شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور اسی طرح حنفی احناف اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا۔ دھکے سے ان کو وہابی کہا جا رہا ہے، زبان درازی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے مراد کفر ہے، یہ اصطلاح جو ہے اس سے مراد زندیقیت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زندقہ ہیں، یہ کفرہ ہیں، فاجرہ ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا واجب ہے۔ لہٰذا انہوں نے درعیہ کا خاتمہ کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، خون بہایا، رہے اللہ کا نام، مردوں کا عورتوں کا غلام بنایا، یہاں سے درعیہ سے مصر منتقل کیا، مصر سے استانہ لے گئے، استنبول لے گئے، ترکی لے گئے، وہاں پر جا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، سر کاٹے گئے، اور مصر کے اندر جو ان کا حال جیل کے اندر کیا گیا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔
یہ باتیں اس لیے بتائیں، عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے جو بعد میں ہم رزلٹ اور نتیجہ نکالنے والے ہیں کہ کیوں پھر ایسا ہوا۔ اس کے بعد یہ بڑے خوش ہوئے اور برطانیہ مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برطانیہ کا یعنی یہ لگایا ہوا پودا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ اس قسم کے جھوٹوں سے اور اس قسم کی افترا پردازی سے۔ تو لہٰذا پہلے دور حکومت 76 سالہ دور حکومت ختم ہوتا ہے، بڑے خوش ہوئے لوگ، مبارکباد دے رہے ہیں، انعام و کرام دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم پاشا کو ملنے کے لیے سیڈلر نامی جو ہے ایک کیپٹن وہاں پر پہنچ رہا ہے، جو برطانوی تھا، جس کی نگران تھا وہاں انڈیا کے اندر اس کمپنی کے تحت، اور یہاں آ کر مبارکباد دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے تھے اسلام کے نام سے، اسلام کا لبادہ پہن کے آئے تھے۔ اور میں یہ ایک بات دہرا دوں، اللہ کے بندو، اے تاریخ دانوں، تاریخ پڑھنے والوں، تاریخ لکھنے والوں، کیا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہ ابراہیم پاشا جو فوج لے کے آیا تھا اس میں مسلمان کون کون تھے، کتنے مسلمان تھے؟ یہ 10-15 ہزار کا جو ایک جمع غفیر لے کے آیا تھا، جو بڑی فوج لے کے آیا تھا چند ہزار لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لیے درعیہ کے اندر، ان کے کتنے مسلمان تھے؟ کون کون لوگ مسلمان تھے؟ عیسائی تھے، نان مسلم تھے؟ مسلمان بتائیے کون کون تھے؟ اور جو مسلمان تھے، جو حقیقی مسلمان تھے، ان کا جو خون بہایا گیا، اللہ نے پھر اس کا بدلہ دیا ہے، ترکوں کو بھی دیا ہے۔ یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنیں، جو کرو گے سو بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ جو پھر انجام ہوا ہے ترک عثمانی کا، وہ بھی تاریخ نے ثبت کیا ہے، اور پھر جو گھر والوں کا ہوا ہے، جو باہر والوں کا ہوا ہے، اللہ کے ہاں یہ مقبولیت تھی، اللہ نے ان بندوں کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ اور 7 سال کے بعد ترکی بن عبداللہ وہ حکمران ہوتے ہیں، دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور چونکہ دریا تو ختم کر دیا گیا تھا، درخت کاٹ دیے گئے تھے، اور 40 گھروں کے اوپر یہ چھوٹی سی مملکت بنی تھی، اسلامی ریاست بنی تھی، اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا، یعنی زمین کے ساتھ صاف کر دیا گیا تھا۔ اور بڑے اس لیے مطمئن تھے کہ اب جناب ان وہابیوں کا، یہ وہابی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، ہونا کیا چاہیے تھا، نجدی بول دیتے تو صحیح بات تھی، نجدی کہتے، وہابی نہ کہتے، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو وہابی نہیں، وہابی تو وہ خوارج تھے جن کا نام لے کر تم ان کے اوپر افطرا پردازی کرتے ہو آج بھی۔ نجدیوں کو تو صاف کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بحال کر دیا۔ بدقسمتی اور شومی قسمت سے یہ تھی کہ ٹھیک 67 سال کے بعد گھریلو اختلاف کی وجہ سے، وہ بھی جو دوسروں کا، دشمنوں کا کرایا تھا سارا کے سارا، وہ 4 آدمی مشہور ہیں اس دور کے حکمران، ترکی بن عبداللہ، فیصل بن ترکی، عبداللہ بن فیصل، اور عبد الرحمن جو کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر ہیں۔ ان کے 4 کے نام ملتے ہیں، اور ان 4 ناموں میں جس وقت 1308 ہجری آتی ہے تو ان کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ دوبارہ آ گئے ہیں، پہلے دریا تھے، اب ریاض میں ہیں، اب ان کا ریاض دارالحکومت ہے، تو لہٰذا آل رشید کو یہاں کا حکمران بنانے کے لیے عثمانیوں نے ان کی مدد کی۔ اب مداخلت شروع کر دی ہے سلطنت عثمانیہ نے اس علاقے میں، اس نجد کے اندر، جہاں پر کبھی ان کا خیال بھی نہیں تھا، جو جانتے بھی نہیں تھے، جس کا نام بھی ان کے ریکارڈ کے اندر نہیں ہے۔ آل رشید کی حکمرانی کر دی، وہ حکمران بن گئے، اور امام عبد الرحمن کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ لے کر ان کو وہاں سے نکلتے ہیں، اور صحرا ریتلے علاقے میں، ریگستان کے اندر الواحہ میں آتے ہیں، وہاں سے قطر میں گئے، اور قطر سے ہوتے ہوئے کویت میں قیام کرتے ہیں۔ قیام کے دوران ان کا جو بیٹا عبدالعزیز، میں بار بار کہوں گا، صدر الجزیرہ العربیہ، شاہین ہے، عقاب تھا، وہ اس کی عمر 14-15 سال تھی جب یہاں آتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد باپ نے شادی بھی کر دی،
لیکن تڑپا رہا تھا ان کو وہ منظر اپنی یادیں اپنے خاندان کی. ان کو مسمک کا قلعہ، وہ قلعہ مسمک جو ان کے بابا نے مل کر ان کے تایا کے ساتھ عبداللہ ابن فیصل بن ترکی کے ساتھ مل کر جب ان کی حکومت تھی 1282 ہجری میں بنایا تھا، تو اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے، ریاض کو واپس لینے کے لیے نیندیں حرام تھیں ملک عبدالعزیز کی. والد سے اجازت لیتے رہے، اجازت نہیں ملی جب تک حالات درست نہیں ہوئے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دشمن کو یعنی آل رشید کو آل سعود سے خطرہ تھا، چبھن رہتی تھی، خوف تھا، رات کو نیند سے بڑبڑاتا تھا. اس نے اپنے قاصد کو بھیجے کئی مرتبہ کہ دیکھی کہ وہ کہاں آباد ہیں. ان کو پتہ چلا کہ ریگستان میں رہے، اس کے بعد قطر چلے گئے، اس کے بعد کویت آ گیا، کویت میں موجود ہیں. اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجتا ہے کہ ذرا آل سعود کا اندازہ لگاؤ، جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ جائیں. تو وہاں آتے ہیں کہ ان کو ملنے کے لیے. تو ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے امام عبد الرحمن اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا عبدالعزیز ابن عبد الرحمن جو ملک المملکۃ العربیہ کے جو مؤسس ہیں، جو بانی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا جو نمائندہ تھا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یا تو میں واپس چلا جاؤں، پھر دوبارہ کسی موقع پہ آتا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے. کیا کروں؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نوجوان ایک اٹھتا ہے، 14-15 سال کا بچہ، یہ 16-17 سال کا لڑکا جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اس نے جگہ دے دی، اپنے والد کے ساتھ بٹھا دیا مجھے، اور مجھے اس سے پیار ہو گیا. اور اس سے پھر میں باتیں کرتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا، اس کے الفاظ کو دیکھتا تھا، اس کے الفاظ کو سنتا تھا، اس کے ڈیل ڈال کو دیکھتا تھا. واپس جا کر رپورٹ دیتا ہے، کہتا ہے آل رشید، اے حاکم وقت، اے حاکم، آل رشید کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ حائل کے رہنے والے ہیں، کہ یاد رکھ وہ جو نوجوان ہے نا جس کا نام عبدالعزیز ہے، اس کی آنکھوں میں میں نے بہت چمک دیکھی ہے. اس کے ڈیل ڈول کو میں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہو سکے تو وہی نوجوان جو ہے نا وہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹے گا. ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اجازت لیتے ہیں، اور یہ 1319 ہجری کا واقعہ ہے. 1902 عیسوی 40 آدمیوں کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں. کس طرف آتے ہیں؟ ریاض کی طرف. ریگستانی علاقے کو عبور کرتے ہیں. 40 کا قافلہ ہے. اور جانے سے پہلے بھی یہ یاد رکھیں، یہ کسی کا گھر لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، ان کے گھر کو چھینا گیا تھا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ان کو اب تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، ان کو دفاع کرنے کا حق ہے، ان کو اپنا گمشدہ سرمایہ واپس لینے کا حق ہے. اگر وہ لے سکتے ہیں تو لیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ درعیہ سے نکالا گیا تھا، ریاض سے نکالا گیا تھا، نجد سے نکالا گیا تھا. مسمک کا قلعہ ان کے باپ اجداد نے بنایا تھا، ان کے والد شامل تھے. اس قلعہ کو لینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، کویت سے نکلے ہیں 40 آدمیوں کا قافلہ لے کر. اور سرد راتیں ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، 4 دن شوال کے گزر جاتے ہیں، 5واں دن صبح کو چڑھتا ہے. تو یہی وہ نوجوان جس کے بارے میں آل رشید کو رپورٹ دی گئی تھی، یہی نوجوان عجلان کو تہہ تیک کرتے ہوئے مسمک کا قلعہ جو ان کے اپنے آباء و اجداد کا تھا، جو انہوں نے خود بنایا تھا، جس کے اندر یہ پھرتے رہتے تھے، جن کی یاد ان کو تڑپاتی تھی، وہ قلعہ فتح کر لیتے ہیں اور حکمرانی کا اعلان ہو جاتا ہے. ملک عبدالعزیز، الحکم للہ ثم للملک عبدالعزیز، یہ ان کی یہ سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ تیسرا دور ہے، پہلا 76 سال کا اور دوسرا 67 سال کا. اور اب یہ تیسرا دور جو ہے یہ کب سے شروع ہوئے ہیں؟ 1157 ہجری کو، یعنی 1744 عیسوی کو، تقریباً 286 سال پہلے کی بات ہے.
جب ان کی حکومت کا آغاز ہوا تھا، یا 277 سال اگر عیسوی کی تکویم کا حساب لگایا جائے۔ درمیان میں صرف پہلے 33 سے لے کر 40 تک 7 سال وہ ہیں، اور یہ 8 سے لے کر 19 تک 11 سال یہ ہیں۔ اس دور یہ 11 سال اور یہ 7 سال ہیں، تقریباً 18 سال کا عرصہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ منہا کر دیں، باقی ان کی حکومت رہی ہے اور اب بھی ان کی حکومت چل رہی ہے۔ تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب حکومت میں آ جاتے ہیں، یہ فتح کر لیتے ہیں، تو ان کا چرچا صبح و شام عرب کے شہروں میں، نجد کے علاقے میں عام چرچا ہے۔ اتنا بڑا دلیر، اتنی بڑی ہمت، یہ مرد مجاہد، یہ مرد جری، یہ مرد میدان کس انداز سے آیا ہے۔ چند آدمیوں کے ساتھ مل کر اس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ آل رشید کو بڑا دکھ ہوا کہ اس کا حکمران جو اس کا نمائندہ تھا یہاں قتل ہو گیا۔ پھر یہ علاقے فتح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں ریاض کا علاقہ جو تھا، یہ قریب کا علاقہ جو تھا، اس نے پہلے بھی بہت زیادہ نقصان دیا تھا۔ اس کا نام تھا دہام ابن دواس۔ یہ کبھی صلح کرتا تھا، کبھی جنگ کرتا تھا، بڑی دیر جنگ رہی اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ شان شوکت عطا فرمائی تھی کہ علاقے پہ علاقے فتح ہونے شروع ہو گئے۔ ابھی ریاض فتح ہو رہا ہے، بکیریہ فتح ہو رہا ہے، اس کے بعد عنیزہ فتح ہوتا ہے، پھر سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر درمیان میں جا کر احسا کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ہے، پھر عسیر کا علاقہ فتح ہوا، پھر حائر کا علاقہ فتح ہوا، پھر طائف کا علاقہ فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ 1443 میں طائف اور مکہ مکرمہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں فتح ہو جاتے ہیں، اور 1344 میں مدینہ اور جدہ کا علاقہ فتح ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت 1343 کے اندر حجاز والوں نے عبدالعزیز ابن عبد الرحمن کو اپنا بادشاہ یعنی ملک، یہ لفظ ملک ہے، ملک فرشتہ زبر کے ساتھ، ملک بادشاہ، ملک ملکیت پراپرٹی، ملک ملک ممالک یعنی کنٹریز، تو یہ ملک ہونے کا انہوں نے لقب دے دیا، ملک الحجاز۔ اور پہلا کیا تھا؟ سلطان نجد و ملحقاتها، سلطان نجد و ملحقات۔ اب نام ہو گیا ان کا ملک الحجاز، کیونکہ مکہ پر بھی، مدینہ پر بھی اور جدہ پر بھی اور طائف کے علاقے میں، یہ پورا علاقہ جو تھا حجاز کا یہ ان کے زیر نگرانی آ گیا، ان کے قبضے میں آ گیا، ان کا نام ملک رکھا گیا، ملک الحجاز و سلطان النجد و ملحقات۔ وقت گزرا 1344 کے بعد 6-7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اب حکومت چلاتے ہوئے ان کو خیال آیا کیوں نہ ہم ان پورے علاقے کو ایک نام کے تحت جمع کر دیں، یہ ہے وہ دن جس کو منایا جا رہا ہے۔ تو پھر 21 جمادی الاول 1351، 21 جمادی اول 1351، یا یوں سمجھیں کہ 23 ستمبر 1932 کو اس سرزمین کا نام المملکہ العربیہ السعودیہ رکھا گیا۔ تو جب اس کا 4 دن پہلے اس کا مرسوم ملکی یعنی فرمان شاہی جاری کیا گیا 4 دن پہلے، اور نفاذ ہوتا ہے اس کے نام کا اس تاریخ کو 23 ستمبر کو۔ تو اصل میں یہ وہ دن ہے جس کی یاد تازہ کرتے ہوئے ملک عبدالعزیز کا نام بار بار زبان پہ آتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی حکومت رہی ہے 54 برس تک۔ یہ 23 ستمبر کا دن، یہ مبارک دن جس نے 13 مناطق کو، 19 جو محافظات ہیں ان کو اور ان پورے علاقے کو ایک نام کے تحت جمع کیا
وہ دن بھی مبارک ہے، اس دن کا نام جمعرات ہے، یعنی 91 سال پہلے 23 ستمبر 1932 کو بھی جمعرات کا دن تھا، اور آج حسن اتفاق سے آج جو 2021 میں یہ دن منایا جا رہا ہے، آج بھی جمعرات ہی کا دن ہے۔ یہ محض حسن اتفاق ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 1938 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مہربانی کر دی تھی ان کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ مددگار بنتا ہے نا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور حکمرانی عطا فرمائے گا، اور ان کا دین جو اللہ نے پسند کیا ہے، پسندیدہ دین جو اسلام ہے، ان کو بھی ثابت قدمی اس کے اوپر عطا فرمائے گا، اور فساد، افتراق، پریشانی، خوف، ڈر کو تبدیل کر کے امن اور ازدہار میں تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا تھی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور بندگی صرف اور صرف میری کریں گے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ بندے جو علی منہاج نبوت پر چلنے والے تھے، دعوت توحید دینے والے تھے اور حق کی طرف بلانے والے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے نوازا؟ 1938 میں اللہ نے تیل کی دولت سے نواز دیا، بلیک گولڈ اللہ نے اتنا دیا کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تمام کی تمام پچھلی پریشانیاں دور ہو گئیں، جب وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتے تھے، اللہ میں اکیلا چلا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے فضل فرمایا، تو نے مجھے اتنا رقبہ عطا فرما دیا ہے، اتنی بڑی حکومت عطا فرما دی، اللہ ان کی روزی کا بھی سامان بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے بلیک گولڈ دیا، اور دنیا کے اندر پھر اس وقت غریب ملکوں کی ترجمانی ہی نہیں، جو روحانی طور پر کرتے ہیں، مددگار بھی بنے اور ان کی امداد جاری ہے۔ آج کے دن بھی جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا کے ملک جو ہیں، غریب ممالک جہاں پر کووڈ-19 کا دورہ ہے، کتنے ہی ملکوں کی مدد خادم الحرمین شریفین کے اس فنڈ کے ساتھ، اس فنڈ سے، اس ادارے سے جو انہوں نے بنایا ہے مدد کرنے کے لیے، ملک و ملک پہنچ رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے تھے ان کے ساتھ پورے کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دعوت توحید کا پرچار کیا ہے۔ اور آج اگر آپ نظر دوڑائیں، جو میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کی تاریخ اور عام بادشاہوں کی اور سلاطین کی تاریخ ایک جیسی نہیں ہے، ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہوتا، اور اس خاندان کا تعلق قرآن و سنت سے ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، وہ علماء تھے اور یہ حکمران تھے، لیکن آپ یوں نہ سمجھے کہ صرف ان کو کتابیں پڑھنی آتی تھیں، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے، آل شیخ، اور یہ حکمران تھے اور علماء تھے، حفاظ کرام تھے، وہ شاگردان رشید بنے ہیں امام محمد ابن عبد الوہاب کے۔ خود ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہیں، اور ان کے جتنے بھی خطبے ہیں، جتنے بھی خطبات ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سوائے قال اللہ و قال الرسول کے کچھ اور نہیں ملے گا۔ کیا دنیا کا کوئی اور حکمران ایسا ہے جن کے خطاب آپ سنیں اور ان کے اندر قال اللہ و قال الرسول ہو؟ صرف یہ ایک ہی خاندان ایسا ہے جو حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور وہ ایک خاندان ہے علماء کا جو علماء بھی ہیں اور مجاہدین بھی ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے اور ان کا خون بہا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ مختصر طور پر ان رسائل کا
مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تفصیل میں نہیں جا سکتے، زیادہ سٹڈی نہیں کر سکتے، تو اور رسائل ائمہ دعوت التوحید، یہ ائمہ ہیں، یہ ائمہ دعوت التوحید ہیں، ان میں سے ہر ایک امام ہے، اور جو بھی انہوں نے خطاب لکھا ہے اور جہاں بھی لکھا ہے وہ یہی دفاع کرتے رہے۔ ملک عبدالعزیز نے تو علماء کو بلایا، ہندوستان سے بلایا تھا اور کہا اللہ کے بندو آپ مجھے، وہاں اصل میں انگریز ڈر رہا تھا، وہابیت کا نام انہوں نے وہاں پر جاری کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ تحریک سے ڈرتے تھے مسلمانوں کی، حتیٰ کہ انہوں نے اہل حدیث کو کیا دیوبند حضرات کے علماء کو بھی کہا یہ بھی وہابی ہیں۔ یہ برطانوی سامراج نے وہاں پر یہ نام شروع کیا تھا، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون سا مذہب ہے جو ہم نیا لے کے آئے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب کوئی پانچواں مذہب نہیں لے کے آیا، اللہ کے بندو حنابلہ ہیں، حنبلی مسلک کے ماننے والے ہیں، کوئی پانچواں دین نہیں ہے، اور ہم وہابی نہیں ہیں، وہ خارجی تھے جو وہابی تھے، ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اور میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں صرف اس کتاب کا، جو ڈاکٹر فیصل بن مشعل بن سعود ابن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ نے، یہ گورنر ہیں ایک علاقے کے، انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی ہے رسائل ائمہ دعوت التوحید۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک ایک حرف ان کے خطبات کا جمع کیا گیا ہے جو آل سعود کے امام گزرے ہیں، جو حکمران گزرے ہیں، ان کو ائمہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے، ہم انکار کرتے ہیں، وہابی بہت پیارا لفظ ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے جس کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ کافر کہا جاتا ہے، زندیق کہا جاتا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کو واجب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آج بھی کچھ ندوے کے لوگ، کچھ اور لوگ، کچھ اشعری ہیں، کچھ شام کے لوگ ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یار جھوٹ بولنا ہے تو کچھ سوچ کے بولو، ورنہ میں آپ کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے، میں یہ حیا سے مراد ان کی ذاتیات کی نہیں، جب دینی حیا نہ رہے، جب دینی یعنی بددیانتی شروع ہو جائے تو پھر آدمی زبان درازی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ بس میں آپ کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، یہ انہوں نے خروج کیا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے یہ چند آیات کا حوالہ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو سال کے مہینے 12 ہیں، بہائیوں نے 19 بنا دیے، مشرکین نے بھی بنایا ہے، انہوں نے 12 کی بجائے 13 بنا دیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سال کے مہینے 12 ہی ہیں، اور فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اللہ رب العالمین نے، تو سال کے مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، ایک مہینہ رجب کا ہے اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جو برائی ہے اور اس کا پھر سزا بھی اس کی بڑی زیادہ ہوتی ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انہوں نے ایک قافلے پہ ان کی مدبیر ہوئی اور ان کا بندہ قتل ہو گیا اور کچھ قیدی بنا لیے گئے، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض کیا کیا کہ دیکھو جی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نیا دین نہیں لے کے آئے، ہم نیا دین لے کے آئے ہیں، رحمت والا دین لے کے آئے ہیں، دیکھو حرمت والے مہینے کے اندر قتل کر دیا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دیجئے، قتال فیہ کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہے قتل کرنا، لیکن آگے بھی سنیے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، رکاوٹ پیدا کرنا، وکفر بہ، اور اللہ سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، روکا تھا نا 6 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت رضوان ہوئی، بیت شجرہ ہوئی، 1400 صحابہ کو لے کے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، روکا تھا، والمسجد الحرام والاخراج اہلہ منہ، اور پھر مکہ سے ان کو نکالنا،
جو مکہ والے ہیں، جو حرم والے ہیں، اکبر عند اللہ، قتل تو کبیرہ ہے نا، یہ اکبر ہے۔ اور فرمایا والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل، دوسری مرتبہ لفظ اکبر استعمال کر دیا، فرمایا قتل تو کبیرہ گناہ تھا اور فتنہ و فساد پیدا کرنا یہ اکبر ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ تم تو جرم کرتے ہو نا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اگلے سال جا رہے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ قضا کرنے کے لیے 7 ہجری کو، تو اللہ نے اجازت دے دی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس آل سعود کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ان کو اللہ نے اجازت کیا دی تھی؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، میرے پیغمبر اب آپ جا رہے ہیں، اگر مشرکین مکہ نے آپ کو دوبارہ عمرہ نہ کرنے دیا اور زیادتی کی، حرم کے اندر آپ کو داخل نہ ہونے دیا جیسے انہوں نے پچھلے سال کیا ہے، تو اگرچہ وہاں پر لڑائی جائز نہیں ہے، وہاں حرم میں اسلحہ لے جانا منع ہے، وہاں پر قتل و غارت منع ہے، وہاں امن ہے، امان ہے، من دخلہ کان آمنا، کہ پیغمبر کو اجازت دی جا رہی ہے۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر اب یہ حرکت کریں گے تو آپ کو بھی اتنا کام کرنے کی اجازت ہے جتنا انہوں نے کیا ہے۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن زیادہ نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بین ہی اس طرح اب یہ اپنا مسمک لینے کے لیے گئے، اپنا قلعہ لینے کے لیے گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ خروج کیا، پہلا جواب میں دے چکا ہوں لیکن دوبارہ دہراتا ہوں کہ خروج کس سے کیا؟ خلافت عامہ، تو خلافت عامہ تھی نہیں، نجد تو ان کی کالونیز کے اندر داخل ہی نہیں تھا، نجد کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کا تو تعارف کرایا ہے شریف مکہ نے کہ بھائی اہل نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ حرم تک پہنچ گئی ہے، وہ تمہاری خلافت کے لیے بھی خطرہ ہوگی۔ ان کو اپنا خطرہ محسوس ہوا، سیاسی رنگ میں، دین کے لیے نہیں، دین کا تو لباس پہن کے آئے تھے۔ تو اس لیے بین اس طرح خروج نہیں، اور بڑا ہی پرچار کیا جا رہا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کر، نتنے پھلا پھلا کر، اللہ جانتا ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے یہ کلپ دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور ان کے اوپر اتنا برستے ہیں، اتنی زبان درازی کرتے ہیں کہ انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ آل سعود نے اتنا قتل کیا ہے، ان بدعتیوں نے ملک کے اندر فساد پیدا کیا، ملت کو برباد کر دیا، افتراق کا شکار کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جبکہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، نہ ہم وہابی ہیں، نہ اب ہمیں وہابی کہیں، نہ ہم 5واں کو مذہب لے کے آئے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ارے وہ جو انکار کر رہا ہے، کوئی اور فرقے والا انکار نہیں کرتا، جو اس کا فرقہ ہے وہ مانتا ہے، لیکن یہ جو اصل میں حنابلہ ہیں، لیکن دلیل اگر کبھی مل جائے کسی بھی دوسرے مذہب کی تو اس کو اتھینٹک سمجھتے ہوئے، اس کو جانتے ہوئے، اس کو ماننے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہا کہ وہ اہل سنت والجماعت کا پرچار کرنے والا ایک منتخب خاندان تھا۔ 2 خاندان تھے، امامین کریمین، محمد بن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود رحمہم اللہ تعالی، اور ان کی آل اولاد نے آگے دین کو بچائے رکھنے کے لیے ہمت کی، جہاد کیا، دینی بھی، علمی بھی، تلوار کا بھی، زبان کا بھی، اور پھر مال کا بھی اب بھی چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اس حدیث کی، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، قرآن ہے نا، قرآن پاک، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوام دین کیا ہے؟ کتاب اللہ، الکتاب یہدی، یہ ہدایت دیتی ہے، وسیف ینصر، تلوار مدد کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو کتاب سے نہیں لیا جاتا۔ کتاب بولتی ہے، بلائی جاتی ہے، سلطان اس کو نافذ کرتا ہے، اس کے حکام کو نافذ کرتا ہے۔ سلطنت ہوتی یہ ہے، سلطان ہوتا ہی اس لیے ہے۔ 54 برس حکمرانی کرنے کے بعد یہ 1373 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں طائف شہر میں،
پیدا ہوئے تھے 1293 ہجری میں ریاض میں، جوانی کا دن گزارا، فاتح کہلائے، مؤسس بنے اس مملکت سعودی عرب کی بنیاد رکھنے والے، طائف میں فوت ہوتے ہیں اور مقبرۃ العود ریاض میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سعود آتا ہے جو 1384 میں یعنی 11 سال حکمرانی کرنے کے بعد ان کی حکومت ان کے بھائی کو ملتی ہے ملک فیصل رحمہ اللہ تعالی 1395 میں، اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی خالد آتے ہیں جو 1402 میں یعنی صرف 7 سال حکومت کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا بھائی ملک فہد وہ حکمران بنتے ہیں جو 1426 میں اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اور 26 سے لے کر 36 تک ملک عبداللہ کی حکمرانی آتی ہے۔ ملک عبداللہ 1436 میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی خادم الحرمین شریفین الملک سلمان ابن عبدالعزیز ابن عبد الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوتا ہے، اور آج ان کا 7واں سال ہے۔ اور 1438 میں یا 2017 میں محمد ابن سلمان حافظہ اللہ ولی العہد کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ اپنی تاریخ سے ناآشنا قومیں اپنے جغرافیے سے بھی محروم ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے اس مرد مجاہد سعودی عرب کے مؤسس اور بانی الملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے الفاظ سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسی نوجوان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ارشاد فرما رہے تھے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بے آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، حکومت کا تو کیا کہنا کہ یہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر راسماں نے ہم کو دے مارا۔ اور میں پہلے کہتا رہا کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، علامہ فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ کا وہ شعر درمیان میں آپ نے سنا، میں پھر دہراتا ہوں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ تھا ہماری طرف سے عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں خراج تحسین
اللہ رب العالمین قبول فرمائے تو اب آپ سماعت فرمائیں گے مملکت سعودی عرب کا قومی ترانہ، اور وہ ترانہ جو ہے وہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، جو انہوں نے ریاستیں کی ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی جو لگا دی ہے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس خاندان کو برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی آل سعود کے حکمران اور ان کے خاندان والے مرد و زن اللہ کے ہاں موجود ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو گریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے۔ اور جو اس وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نورانی جھنڈے کو، اس سبز پرچم کو بلند کرنے کے لیے جو کوشاں ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو بارآور کرے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور اگر ان کا کوئی تعارف مزید آپ کرنا چاہتے ہوں تو آسانی کے لیے ایک ادارہ ہے، برٹش ادارہ ہے، ایئر کرافٹ کارپوریشن ہے، اس نے ایک نقشہ تیار کیا تھا اس خاندان کو سمجھنے کے لیے، اور ان حضرات کے لیے یہ سہولت کا باعث ہوگا جو آل سعود کی تاریخ سے واقف ہونا چاہتے ہیں یا واقف ہیں۔ تو یہ آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن